السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج گزیبو کو چھٹی دے دی، آج فرائیڈے ہے۔ میں فرائیڈے کو ذرا مارننگ سے ہی تھوڑا سا اپنی پریپریشنز کرتا ہوں، مسجد چلے جاتا ہوں اور تھوڑا سا ان سائڈ ایکٹیویٹی میری بڑھ جاتی ہے ایز ٹو سم ریلیجس اسکالرلی انفارمیشنز میں جو قدر کرتا ہوں، keep myself warmed up on this very very spiritual day، ہم مسلمانوں کا فرائیڈے یو سی۔ کل ایک خاتون نے ٹویٹ کی، اس نے کہا کہ میری دوست سحر، تم اب اسٹار ڈسٹ بن گئی ہو تو کبھی کبھی ملنے آنا، تم نے بڑا اسٹرگل کیا ڈپریشن سے اور سوئسائڈ کر لی تو تھک گئی تھی تم۔ اس نے ایکچولی وہ ٹویٹ ایک کوٹ ٹویٹ کی تھی، انفیکٹ 2021 کی اس کی ایک ٹویٹ اس کو تھی کہ میری ایک دوست نے خودکشی کرنے کی رات کوشش کی، تو میں نے اسے پھر بڑا کنونس کیا، اب میں بڑا اسے اپنی طرف راغب کر لیا ہے کہ لائف از ٹو انجوائے اینڈ آل دیٹ۔ تو لائک اس نے وہ سیلیبریٹ کی تھی 2021 میں اس کو بچانے کی ایفرٹ، اور 2023 میں اب کل وہ فائنلی اس نے خودکشی کر لی۔ دیکھیں یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے خودکشی کا۔ میں ڈیسپریٹ اٹیمپٹ میں ہوں کہ وہ ڈاکٹر رومی صاحب جو ہیں، ان کو اس عمر میں آ کے اپنے بیوی بچے سنبھالنے کی پڑ گئی، ساری عمر اس نے خیال نہیں رکھا، تو اب کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے جنون ہے ان کو سنبھالنے کا۔ میں نے اسے کہا تھا، میری عمر تھوڑا ہی میرے سے چھوٹا ہے، میں نے کہا تھا آ جا ادھر امریکہ کوئی ہیلتھ ویلنس ریزورٹ بناتے ہیں، ادھر ڈاکٹر کھا گئے ہیں، سیکیٹرسٹ ملتا نہیں ہے، سائیکالوجسٹ۔ میں انہیں اسپرچولی بتاؤں گا، بنیادی طور پہ آپ اپنے لائف سیٹنگز کو چینج کرنا ہے آپ نے۔ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ ڈپریشن ہوتا ہے کانسٹنٹ تھاٹس جب وہ ناک کر رہے ہیں آپ کو، یو سی اباؤٹ سرٹین پریشر، فیئرس، امتحان کا ہے، شادی کا ہے، خرچے چلانے کا ہے، بزنس میں کامیابی کا ہے، کوئی لڑائی چڑائی ہے، لاٹ مینی تھنگس، یو لوز سیروٹونن لیولس۔ اچھا آپ امیجیٹلی تو سیروٹونن لیولز بڑھانے کے لیے آف کورس وہ آپ کو ڈپریشن اینٹی ڈپریسنٹس دے دیں گے، اپنا یہ میڈیسنز وغیرہ، کئی جگہ تو الیکٹرک شاک امیجیٹلی وہ دیتے ہیں۔ اب میں کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ اور ایک تھراپی بھی شاک جیسے اس کے لیے آئی ہے، کچھ سائیکوٹک ڈرگس میں ان کو لے جاتے ہیں، وہ تو مر جاتے ہیں جن کو وہ سائیکوٹک ڈرگس میں۔ ہارون رشید ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، یہ امجد ثاقب کا کزن، فاؤنٹن ہاؤس والے بدماش فراڈ۔ آپ دھر بن گئے ہیں کیپٹلسٹ مافیا کا۔ ایکچولی آپ کو اس دھر سے نکلنا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں۔ میں کچھ کامنٹس بھی آج پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اور ایک شخص نے کہا ہوا تھا کہ سر مجھے تو حیرت ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے گالیاں دے رہے ہیں، دلے کتے کے بچے، بہن چود، مجھے تیرے پہ حیرت ہے گانڈے، تم 3 کروڑ لوگ لاہوریے محسن نقوی سے گانڈ مروا رہے، محسن نقوی تمہاری ٹوئی مار رہا ہے۔ مجھے اس چیز پہ حیرت ہے، بہن چود، وہ تو فک پرانا ہو گیا تو کنٹ انہوں نے وہ نیا بیچارہ وہ لے آیا۔ کل مجھے پتہ لگا وہ ٹرمپ، میلانی ٹرمپ وانٹس کہ ٹکر کارلسن وائس پریزیڈنٹ ہو ٹرمپ کا، مے بی یو نیور نو، اینڈ دیٹ وڈ بی اے ویری ویری بلڈی ڈوو، آئی ٹیل یو، if president is Trump and Tucker Carlson is vice president. Tucker Carlson is not that much a white supremacist as Trump is. It has a human element too. Tucker Carlson only hits at the liberal, democratic, capitalist Democrats. ان کو بڑا وہ سوڈوس کو بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے اور کنشنٹ ان کو کہتا ہے۔ ایک لائبریری میں فورڈس میں ایک شخص دبلا پتلا سا دیکھتا تھا، لمبا سا،
एक टेबल पे खामोश बैठा लैपटॉप पे काम करता था। मैंने कहा कोई रिसर्च का स्टूडेंट है, साइंस है, कोई 40 साल के लगभग उसकी उम्र होगी। मैं पिछले 6 महीने से उसे देख रहा हूँ। कल बाहर हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी, तो मैंने देखा कि वो अपना जैकेट भी अंदर पहन के बैठा था। तो आई न्यू कि इंडियन है, पतला सा और दुबला पतला बेचारा। तो मैंने थॉट ऑफ कि कमेंट में एवं जाते आते लोगों से हेलो हाय वो बेटी से कमेंट पास कर देता हूँ, नेचुरल मेरा नेचर में है। तो वो फिर बड़े हंसते हैं। और मैंने कहा मैन यू आर वेयरिंग जैकेट इन द लाइब्रेरी। तो उसने बड़ा मेरी तरह सर इट्स कूल। अच्छा, अंदर आप जैकेट शैकेट का उनको इंतज़ाम करना पड़ता है कि वेदर ऐसा हो। नॉर्मली आप कोई भी चीज़ पहन रहे हैं, जैसे देखें मैं तो ये नाइट ड्रेस पहना हुआ है, रात मैंने ये टी पहनी थी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने अगर पहना हुआ हो तो आपको उतारना पड़ता है, ठीक है ना जी। तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं अपने टेबल पे जा बैठा। ये मुझे देखता होता है कि ये कोई हमारा इंडियन पाकिस्तानी डिसेंट का कोई बंदा आता है और ये हंसता हंसता है, गोरों से मेमों से गपशप लगाता है, मैगजीन देखता है, चले जाता है। ये काफ़ी दिन खैर उधर बैठा रहता है। उसने मुझे कहा कि सर, मेरी तरफ मुड़ के देखा पीछे, ये इस डायरेक्शन का। मुझे कहते हैं कि सर मैं आपके पास आके बैठ सकता हूँ। और मैंने कहा यार आप अगर मुझे मारेंगे नहीं तो आप आ जाएं यार, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं कहता है मैं मारना क्यों सर आपको। मैं कहा नहीं यार, मैंने मजाक में कहा था, आप हमारे सामने बैठ जाइए, आइए। तो मैं वो पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने बुला लिया, बैठ गया उधर। उसने लैपटॉप पे काम शुरू कर दिया, जैसे बड़े सड़ियल मजाज से मुझे लगा और बड़ा ड्राई से। लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे पूछना शुरू किया। मैंने कहा मैं तो यार पाकिस्तान से हूँ। और तो मुझे कहता है कल आपका जुमा है। मैंने कहा हाँ जी जुमा है, मस्जिद में जाके चढ़ जाएंगे मौलवी पे। कहता है कि वो क्या मतलब। मैंने कहा कि नहीं वैसे ही यार। मैंने कहा यार आपके मंदिर भी इधर कहता, वो कह रहा था कि मस्जिद भी हमारी लाइब्रेरी, ये दोनों मेरे घर के पास है, लाइब्रेरी और मस्जिद बिल्कुल। ये बड़ा सेंट्रल लोकेटेड घर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा कि अपना हाँ जी मैं कल जाऊंगा उधर, ये वो। तो मैंने कहा इधर मंदिर भी मैं जाता होता हूँ यार, वो हफ्ते को खाना उधर बड़ा अच्छा देते हैं। कहता हाँ मंदिरों में खाना बड़ा अच्छा मिलता है, मंदिर जाते हैं। सर आप मुझे मस्जिद ले जाएंगे, मैं टोपी पहनूंगा। मैंने कहा कि अच्छा यार आप टोपी पहन लेना, आपको मैं मुसलमान बना के ले जाऊंगा यार, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो एम ही मौलवी शौलवी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हराम है अगर मुसलमान ना हो। और मैं कहा यार वो मौलवी हराम शराम कहते होते हैं, तो बाकी आप आ जाएं। तो मुसलमान ही कहता क्या है। मैं कहा सर कुछ भी नहीं है, नेरे सवेरे आपके मैं खतरे करवा दूंगा। चढ़ जाना आप फिर मेमो पर। वो बड़ा मेरी बातों से महसूस हुआ। खैर मैं आपको पता है बड़ा रिलैक्स माहौल में रहता हूँ। मैं 10-12 घंटे ही मेरी ये एक्टिविटी होती है, ज़्यादा मैं मेडिटेशन या सोने में वक्त लगाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा यार। कहते हैं आप क्या एक्टिविटी। मैंने कहा यार मैं मेनलो माल चले जाता हूँ और बार्न्स एंड नोबल किताबों की दुकान है, कोई नई किताबें देखता हूँ, कोई नया कपड़ा शपड़ा कोई सस्ता मिल जाए मैं कोट शोट ले लेता हूँ और इस तरह की चीज़ें। अच्छा कहता है। तो मैंने कहा बस यार मैं अपना वो कोट शोट उठाया, पहना जनाब साहब फुल कोट और बाहर खड़ा हो गया। लाइब्रेरी 2-3 मिनट थे बस में आने में। तो मैं खड़ा था बाहर, तो ये आया अंदर से। तो कहते हैं सर मैं आपको छोड़ूं। मैंने कहा कि नहीं सर नहीं, मेरी 3 मिनट बाद ये बस आ रही है, हल्के हल्के फ्लेक स्नो के अभी भी गिरे। नहीं सर ठंड बहुत है, मैंने आपको देखा आप सर खड़े थे। तो नहीं सर ये इंसानी कदरों के खिलाफ है। मैंने कहा कि नहीं यार आप अपना लैपटॉप उधर छोड़ आए हैं। कहते नहीं कोई नहीं, मेरा कोट लैपटॉप उधर है पड़ा। तो मैं सर 2 मिनट लगने हैं, ये मेनलो माल साथ ही तो है। मैंने कहा मैं तो पैदल भी चले जाता हूँ अक्सर गर्मियों में। तो लो जी फौरन अपनी वो छोटी
सब निकाल लाया اور مجھے جناب آگے بٹھایا اشٹھایا دروازے کھولے میں خام خائی یار. اچھا بٹھا کے تو مجھے کہتا ہے سر مجھے بتا دینا. میں نے کہا یار یہ مینلو مال کا جو ڈاک خانہ ہے نا ادھر تو مجھے اتار دی. میں نے اپنا ادھر ڈاک کا کوئی کرنا ہے تو مجھے رستے میں پوچھتا رہا پھر تھوڑی تھوڑی نا ڈر کے. تو میں نے کہا یار میں وی لاگر ہوں, میں وی لاگ کرتا ہوں, آپ لوگوں کو ہیڈنگ نہیں وہ دکھیں گی, یہ اردو کی ہیں, NMC TV یاد رکھنا. تو یار میں صبح بک بک کرتا ہوں, میں تیرے بارے میں بھی بک بک کروں گا کل تو دیکھیں. کہتے نہیں سر کل آپ آئیں گے نا تو پھر ہم کٹھے ہی وہ بک بک دیکھیں گے. میں نے کہا نہیں کل میں حضرت شاید جمعے کی وجہ سے لائبریری نہ آؤں تو بہرحال میں دیکھوں گا. اچھا اتنا میں نے ٹائم لگایا یہ 2-3 واقعات ہی سنانے میں, میں نے 10-11 منٹ. آپ اندازہ لگائیں کہ لائف ہے کتنی آسان ہے زندگی. آپ ریئلی یار میری لائف دیکھیں, اٹس سو بیوٹیفل. کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ پیسہ سرکار سے مانگنے جاؤ وہ کہتے ہیں فلاں بندے نے تجھے سپورٹ اگر کرتا ہے تو یار وہی بہت ہے پھر, یا اس طرح ہے. کوئی گھر سے تھوڑے بہت آ جائیں, کوئی فکر نہیں, کچھ نہیں, سکون سے ریلیکس زندگی. بیگم صاحبہ بیچاری وہ ہو گئی, وہ کماتی تھی تھوڑا سا 4 پیسے, گھر کا خرچہ کٹھے چل جاتا تھا, وہ بھی للو پھلو ہو گیا. لیکن کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا میں آج کا جو ویلاگ ہے نا ایک بہت زبردست نظم سے سٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو بڑی پسند آئے گی. ٹھیک ہے جی. ہمیں زندہ رہنے دو اے ڈنڈے والو, کالی کالی ویگو میں بندے نہ ڈالو. ہمیں زندہ رہنے دو اے ڈنڈے والو, نہ چھیڑو ہمیں ہم اٹھائے ہوئے ہیں, بہت زخم تھانے میں کھائے ہوئے ہیں. حکم مانتے ہو تم ڈونلڈ کا ایسے, تمہارا حقیقی وہ والد ہو جیسے. بلوچوں پٹھانوں کو بے گناہ نہ مارو, ہمیں زندہ رہنے دو اے ڈنڈے والو. تمہاری حقیقت کو ہم جانتے ہیں, صنم اور طیابہ کو پہچانتے ہیں. تمہاری حقیقت کو ہم جانتے ہیں, صنم اور طیبہ کو پہچانتے ہیں. اٹھاتے ہو بندے تو گرتی ہے بجلی, اٹھاتے ہو بندے تو گرتی ہے بجلی. جو ارشد پہ گزری قیامت تھی گزری, جو ارشد شریف پہ گزری قیامت ہی گزری. ذلے اور عمار کا جنازہ اٹھایا, ذلے اور عمار کا جنازہ اٹھایا. آئین گو ہے تم نے تماشا بنایا, آئین کو ہے تمہیں تماشا, آئین کو ہے تم نے تماشا بنایا. کروا کے 9 مئی کیس ہم پہ نہ ڈالو, کروا کے 9 مئی کیس ہم پہ نہ ڈالو. ہمیں زندہ رہنے دو اے ڈنڈے والو. کیا لوگوں کے, یہ کسی نے مجھے بھیجا ہے, میں نام اس لیے نہیں لے رہا بیچارے کو اٹھا نہ دیں, پاکستان سے بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی. کیا لوگ اتنے جکڑے ہوئے ہیں, اتنے پریشرڈ ہیں, ہر طرف بدماشی ہی بدماشی ہے. ٹھیک ہے, ننگی بدماشی. کامنٹس آج کل مجھے بڑے اچھے آتے ہیں. کامنٹ لا علاج ہیں, مکے کے کفار بھی لا علاج تھے, لیکن رسالت مآب آئے روشنی اندھیروں کو چیر دیتی ہے, ایک جگنو بھی رستہ دکھا دیتا ہے. آپ جاری رکھیں اپنا کام اور اپنی گالیاں دونوں. سرجری میں چیٹ پاڑ ہوتی ہے پھر آرام آتا ہے, تو لوگ سرجن کو برا بلا تو نہیں کہہ دیتے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. کلام الہی کی ریڈیشن کو محسوس کرنا مشکل کام ہے, جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کو پہاڑوں پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن جب یہی کلام رحمت دو عالم کی زبان مبارکہ سے ادا ہو کر عرب و عجم کے پتھر دلوں سے ٹکرایا, تو لات و منات کے بت ٹوٹے, ذات برادری کے بت ٹوٹے, کالے اور گورے بھائی بنے, کیونکہ اس کلام کو جبرائیل امین علیہ السلام نے یہاں دنیا میں ڈیلیور کیا.
اللہ پاک کی ریڈیشن اور انرجی، پھر جبریل علیہ السلام کے نورانی وجود کی انرجی، اور پھر صاحب دو عالم کی ذات اقدس کی انرجی، یہ سب اس میں شامل ہے کہ آپ ہم سب کے بولے لفظ آفاقی ہو جاتے ہیں، لہر در لہر کائنات کا جز بن جاتے ہیں. سو آپ بولتے رہیں. دس از کاسمک ڈانس. یہ کائنات کا رقص ہے. اس بھائی نے جو بیان کیا ہے، جو میں نے اتنے سارے ویلاگس میں چھوٹے سے کامنٹ میں اس نے بتا دیا ہے، یہ کائنات کا رقص ہے، کیا ہے یہ، خدا اندر آپ کے کیسے ہے، یہ انرجی والا معاملہ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر میں آپ کو کچھ انٹرنیشنل نیوز سے پہلے نیشنل نیوز پہ مین جو تبصرہ بھٹو کے کیس پہ ہو رہا ہے، کل میں نے کچھ ٹویٹس لگائی تھیں جس میں نے لکھا تھا کہ بھٹو نے ہی احمد رضا قصوری کے باپ کو مارا تھا، نواب قصوری کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. بھٹو نے ایک آدمی ماروائے، قانون قتل نہیں کیا، سینکڑوں قتل کروائے، سینکڑوں. اور قدرت کا نظام وہ پھنس اس میں گیا. صرف ٹرائل میں تھوڑے لکوناس تھے. کاش جنرل ضیاء بھٹو کو ویسے ہی مار دیتا. یہ دو غلطیاں دو جرنیلوں نے بہت بڑی کی کہ جنرل ضیاء نے کو میں بھٹو کو نہیں قتل کر دیا کہ وہ اٹس نارمل ہوتا ہے جی، یہ بھی ٹھونٹھا کر رہے تھے وہ سارے ملٹری اسٹارمڈ اٹ، ٹھیک ہے. اور مشرف نے کو میں نواز گانڈے کو کیوں نہیں قتل کر دیا. بعد میں پھر دونوں کی وراثتوں کو یہی ملٹری نے گانڈا گیری کر کے سنبھالا اور آج تک سنبھال رہے ہیں، جیسے کہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی تھی. نانا غلطیاں تو جناب گانڈے اور بھٹو کی بہت زیادہ ہے. نیشنلائز کر کے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. سنیں عطر منیلا بینڈ سے واک آؤٹ کر گیا ہے. دو کیسز سے، ایک وہ جو جج ہے کبوتر باز جو ہے عرفان صدیقی کا، وہ لونڈا لپاڑا، تو یہ جج اور اس کیس سے، کیونکہ عطر منیلا بلیوز کہ اگر آپ ان پہ جا رہے ہیں تو ان جرنیلوں پہ جائیں جو یہ کروا رہے تھے. عطر منیلا نے ایک آرگومنٹ میں کیا تھا لائر کو، رشید رضوی کو، کہ اگر آپ 9 نومبر کا کیس جو ہانسی کا بھٹو کا ہے، اس میں اگر آپ جا رہے ہیں کہ جناب صاحب سزا کا یا جو بھی ہے، وہ تو جج دوبارہ آ گئے تھے، لیکن جو 12 اکتوبر کو ہوا وہ بڑا غلط تھا. وہ جج دوبارہ نہیں آئے، وہ گھر بھیج دیے گئے تھے، کالے قانون لائے گئے. ادھر عطر منیلا نے نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھٹو فیملی سے ہمارے ذاتی مراسم رہے ہیں. بہر کیف یہ انہوں کہندے ہوندے ہیں شلجماں تو گونگلواں تو مٹی لانا ہے. یہ حرام زادہ گونگلواں تو مٹی اتار رہا. اب اس نے کوسے سے نے کچھ تو کرنا ہے نا. کل مجھے کہا ہے کسی نے، میں اپنی تھمبنیل جو خاتون بناتی ہیں ان کو بھی کہوں گا، اگر آپ میں سے کارٹون کی صلاحیت کوئی بہت اچھی رکھتا ہے تو وہ پلیز ایک مجھے کارٹون بنا کے بھیجنا. کل کسی نے مجھے رات کو کہا کہ نظر صاحب ادھر ویسے کی علاج ہے اس بندے دا، یہ ان کی چاہتا. میں کہا جی یہ پتہ کی چاہتا ہے، ہن یہ جڑے پچھلے ججاں دے جسٹس منیر تو گند نے نا، یہ کہندا آئی اٹون فار دیئر سینس. اور وہ دا طریقہ یہ ہے، یہ سر تھلے کر کے نا، ٹنگا اوپر کر کے تے یہ چھت نہ لٹک جائے کوٹ بند دی، اور نیچے لکھا ہوا ہو اٹوننگ، قاضی فائز اٹوننگ فار دا سنز آف جسٹس منیر اینڈ کمپنی. اگر اچھا بن گیا آپ کا کسی کا کارٹون تو وہ میں ضرور کل تھم میل میں لگا دوں گا. اور باقی وہ انہوں نے پتہ نہیں نوشہرہ میں کوشش کی، وہ فرنٹیئر میں نون لیگیوں نے ایک جعلی سی جلسے کی. اور ایک ویسے مجھے بہت اچھا کامنٹ آیا تھا، میں اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا. دیٹ واز ریگارڈنگ کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جون سے نا اپنا تھرو آؤٹ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، حلقہ بندیاں بنانے میں لگا رہا ہوں. یس 40% جعلی ہوتا ہے 7 والی کانسٹیچوئنسی کے. کئی دفعہ تو کانسٹیچوئنسی میں ووٹرز مردم شماری سے زیادہ ہوتے ہیں. ہی روٹ ٹو می، ہی سیڈ آئی ہیو بین میکنگ دیز لسٹ. کتنا بڑا فراڈ میں آپ رہ رہے ہیں.
इंटरनेशनल न्यूज़ में कल यही बहुत बड़ी थी कि रिपब्लिकन्स ने ब्लॉक कर दी एड बिल यूक्रेन का। एक्चुअली ब्लॉक उन्होंने किया है कि अपनी मर्जी के बहुत स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन लॉज लाएं। इसमें डेमोक्रेट्स भी ये चाहते थे और ये तो फिर बिल्कुल अब बंद करने लगे हैं। दूसरा गया ना कि प्रेसिडेंट वोज टू रेजिस्ट वेनेजुएला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये पाकिस्तान जैसा केस है कि वेनेजुएला ने अपने ऑयल वेल्स एक्सप्लोर नहीं किया रहा, ज़ाया किए, पुराने मेथड से तेल निकाला। गयाना ने नए मेथड से बहुत सारी बचत करके तेल निकालना शुरू किया। वेनेजुएला को होशियारी हो गई, उसने उस पर चढ़ाई कर दी। गयाना का सदर इरफान अली है, मुसलमान है। वो इरफान अली अब ट्राई कर रहा है कि कोई थोड़ा सा सर दिया जा सके। लेकिन ये पाकिस्तान वाला मामला है कि जहां आपने कुछ करना नहीं है, पाकिस्तान इंडिया में सर दे दे, इंडिया में अमृतसर पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान। वैसे मुनीर मिस्री को यही चाहिए। फिर प्यूटिन मीट्स विद सऊदी एंड यूएई रूलर्स। ये बहुत ज़बरदस्त था कि प्यूटिन वेस्ट ने इसे लिया कि वो आइसोलेट हो रहा था तो उसने मिलने की कोशिश की। ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल आइसोलेट नहीं है, वो सॉलिड फुटिंग्स पे खेल रहे हैं। आप आइसोलेटेड हैं। फिर मैकडोनल्ड्स ने यहाँ फर्स्ट न्यू यूएस रेस्टोरेंट ऑफ शूट कॉस से शुरू की है। कॉसमैक्स इज नेम्ड फॉर एन एलियन मैस्कॉट फीचर्ड इन पास्ट एड्स। मैकडोनल्ड ने एग मफिन एंड स्पेस एलियन, क्योंकि मैकडोनल्ड को बड़ी इंटरनेशनल मार पड़ रही है, वो अब नई शक्लें वकलें बनाता फिर रहा है, तो इन्होंने अमेरिका से यहाँ ये स्टार्ट लिया है होटल का। फिर एक खातून का बहुत अच्छी पिक्चर थी, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कि इन लोगों को ये मजदूरी के लिए इधर आए, एग्रीकल्चर के लिए इन यूएस, और इनको कुछ नहीं सोशल बेनिफिट्स और कुछ नहीं, क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इन यूएस आर मेकिंग रिटायरमेंट एज इन अ कंट्री which offers them nothing under Medicare and Social Security. वहाँ वो बेचारे काम कर रहे हैं, जिंदगियां गुजारती हैं। ठीक है जी। फिर एक कमेंट वॉरियर के नाम से, यहाँ बहुत अच्छे कमेंट्स कल से परसों से ये मेरे यूट्यूब पर दे रहे हैं। लाला जी, आपका बचपन देख लिया छोटे में, वो जो बच्चों को मेरे पे कमेंट, इन जाहिल उपरा अनपढ़ डकैतों ने तो पूरा पाकिस्तान तबाह किया। अनंतनाग से निकले कादियानी, कश्मीरी, दादा दुल्ला फुल्ला वाला अमृतसर की तवाइफों को फूल बेचता और दादी जाती उमरा माई ढोई बजाती फिरती। चोर बाप मिस्त्री शरीफ पाकिस्तान आ पहुंचा पूरे टब्बर के साथ और एक छोटी दुकान से इत्तफाक फाउंड्री बना ली लाहौर के गटर के ढक्कन चुरा कर, और चकलों से बेवकूफ़ ज़िया और चलाकियों से बेवकूफ़ ज़िया उल हक के हिकमत से की हमाकत से सियासत में अपने गांडे को घुसा दिया, और फिर ये घटिया लोग पूरे पाकिस्तान पे काबिज हो गए, और अब ये घटिया गश्तौड़े पाकिस्तान को अपनी मिरास समझते हैं। दूसरे डकैत जरदारी की भी ऐसी ही कहानी है। पाकिस्तान जैसे अजीम शान मुल्क, सुपर्ब गॉड गिफ्टेड कंट्री को ये सब खा गए, और अब भी कह रहे हैं रोशनी बहुत अब भी खा रहे हैं। आखिर में वो लिखते हैं रोशनी बहुत मध्यम नजर आ रही है। अब फरवरी ही कुछ बताएगा कि रेवर्ड जुम्बिश करते हैं या नहीं। 25 करोड़ का वो चकले वाला रेवर्ड, एक वो शीप के पीछे एक बड़ा ट्रंक सा, वो कोई स्टेपनी सी लगी होती है। यार हंसे रहे कभी, अब तो दिल नहीं करता है। लानत है, 25 करोड़ लोग चूतियम सल्फेट बने और किस सतर मिनल्ला और क्या क्या बंदे चुतू से इनका टुडे में मईवन शोबाज वगैरह। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।